جب وہ جادوگروں نے رسیاں پھینکی اور وہ اژدہا بنے
موسیٰ نے وہ عصا ڈالا اور ان کے سانپوں کو وہ نگل لیا. غالب آ گیا حضرت موسیٰ کا وہ معجزہ. اور پھر چلیے حضرت عیسیٰ کے دور میں دیکھیں کہ علم طبابت کا عروج تھا. حضرت عیسیٰ کے دور میں علم طب کو اتنی عروج کو پہنچ چکا تھا کہ جو طبیب تھے اس وقت کے وہ کہتے تھے ایک دفعہ مریض ہمارے تک لے تو آؤ. ناز کوئی ان کو اتنا تھا کہ کہتے تھے کہ دیکھیں کہ وہ مریض کیسے ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن حضرت عیسیٰ کو اللہ نے وہ معجزہ دیا جو اس علم طب و طبابت پہ بھی غالب کہ یہ مریضوں کو ٹھیک کرتے ہیں. عیسیٰ جا تو مردوں کو زندہ کر بِإِذْنِ اللہ. حضرت عیسیٰ نے یہ معجزے دکھائے اور ایک تاریخ ہے جو بھری پڑی ہے انبیاء کے معجزوں سے. اور پھر ہمارے نبی کے معجزے تو بہت زیادہ ہیں, وہ تو بھری پڑی ہے جی. لیکن عروج اس وقت جب ہمارے نبی آ رہے تھے تو دو چیزیں عروج پہ تھیں. ایک شجاعت عروج پہ تھی اور دوسری فصاحت و بلاغت عروج پہ تھی. عرب تلوار کے دھنی سمجھے جاتے تھے اور اپنے برابر وہ کسی کو نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ نحن العرب ونحن الشجاع. اور اس سلسلے میں وہ قصیدے بھی لکھتے اور جنگیں شروع ہو جاتی تو سال ہر سال وہ جنگیں جاری رہتی. شجاعت پہ کوئی اتنا ان کو ناز و تکبر تھا. اور فصاحت و بلاغت کے باب میں بھی وہ عرب کہتے تھے کہ ہم ہیں فصحاء, نحن البلغاء, نحن الفصحاء. یہ باقی جو ہے یہ تو عجم ہے. عجم کہتے ہیں گونگے کو, یہ تو بول ہی نہیں سکتے, ان کو تو زبان چلانا آتی ہی نہیں ہے. ادیب ہیں تو ہم, فصیح ہیں تو ہم, بلیغ ہیں تو ہم, قصیدے لکھ سکتے ہیں تو ہم. لہذا وہ قصیدے جو ہیں وہ لکھ کر بیت اللہ میں لٹکا دیتے تھے اور کہتے تھے اس کی مثال ہے تو لے آئیے. یعنی ان کو ناز تھا دو چیزوں پر, ایک شجاعت پر, ایک اپنی کلام فصاحت و بلاغت پر. اللہ نے جب اپنے حبیب کو بھیجا نا تو وہ توڑ دیا اپنے رسول کو, لے جا اور جا کر ان کے فصاحت و بلاغت کو بھی توڑ دے اور جا کر ان کے شجاعت کے اس ناز کو بھی توڑ دے. اور جس وقت میرے رسول آئے دو چیزیں لے کر آئے ہیں تاکہ دونوں کا توڑ ہو جائے. ایک شجاعت تھی میدان میں, ایک فصاحت و بلاغت تھی میدان میں. اے میرے رسول جب یہ فصاحت و بلاغت پیش کرے نا تو آپ قرآن پیش کر دینا, اور اگر یہ شجاعت پیش کرے تو آپ ہے قرآن پیش کر دینا. پاک پیغمبر کی حفاظت کے لیے سرکار امیر المومنین تشریف لائے جی, اور وہ حق ادا کیا کہ نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی ہے, شیعہ رائٹر نہیں ہے. وہ لکھتا ہے قال رسول اللہ, نبیوں کے سلطان نے فرمایا ما قام دین محمد ولا استقامہ. دین قائم نہ ہو سکتا, اسلام اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکتا اگر دو چیزیں نہ ہوتی. ایک خدیجہ کا مال تھا اور دوسری ابو طالب کے بیٹے کی شجاعت تھی. اور سرکار امیر المومنین نے پوری زندگی کہا انا عبد من عبید محمد, ہاں میں محمد کا غلام ہوں. لیکن نبی کے فرماتے رہے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, یا علی آپ میرے بھائی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں. جیسے اللہ نے اپنے رسول کو علی وزیر دیا, مشیر دیا, محافظ دیا, اسی طرح آقا حسین کو اللہ نے عباس دیا. حکم یہ ہے کہ جناب عباس کے ہم مسئلے بہت سنتے ہیں اور یہ سلسلہ ہے محرم میں جاری رہا اور بعد میں بھی جاری و ساری ہے. آپ حضرت عباس کے کچھ فضائل پڑھ دیں, آپ کا بھی ذہن بن جائے تو حضرت عباس کے فضائل کا ایک حصہ پیش کر دوں جی. یعنی جس طرح حضرت امیر پاک پیغمبر کے لیے آئے اسی طرح جناب عباس رسول کے بیٹے حسین ابن علی کے لیے.
عباس ڈکشنری میں اٹھائے تو اس کا معنی بنتا ہے گرجنے والا بہادر دلاور شیر. لفظ عباس کا معنی ذات کا نہیں. ایک ہے نام، ایک ہے ذات، ایک ہے اسم، ایک ہے مسمى. میں اسم کی بات کر رہا ہوں، لفظ عباس. ہاں آپ اسم سے پھر مسمى کا اندازہ خود لگا لینا کہ اسم عباس ڈکشنری میں اٹھاؤ تو لفظ عباس کا معنی ہے دلاور، گرجنے والا بہادر شیر. جناب عباس، جناب عباس کی والدہ بی بی کا نام حضرت فاطمہ کلابیہ، خاندان ہے کلابیہ، نام بی بی کا حضرت فاطمہ. کنیت ہے ام البنین، اس لیے کہ اللہ نے اس بی بی کو 4 شیر بیٹے دیے. بنین کہتے ہیں بیٹے، جمع ہے، ابن کی جمع بنین. ام البنین ترجمہ کریں یعنی 4 شیر بیٹوں کی ماں. ام البنین یہ کنیت ہے، نام نہیں، نام عرض کر چکا. جناب عباس کی شادی ہوئی جناب عبداللہ بن عباس کی بیٹی کے ساتھ. بچوں کے لیے یہ نام چند ایک چیزیں ذہن میں آ جائے ہوں فضائل کے اوپر. حضرت عباس کے فضائل کا ایک حصہ تھوڑا سا شمع جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں. جی حضرت عباس نے شادی کی عبداللہ بن عباس کی دختر نیک اختر، نام ان کا اسم گرامی حضرت بی بی لبابہ خاتون المعروف زکیہ خاتون بنت عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم. جناب عباس کے بڑے بیٹے فضل، کنیت جو ہوتی ہے نا عربوں میں، ہمارے ہاں تو نام سے پکارتے ہیں نا، عربوں میں نام لینا بے ادبی ہے. کنیت سے بلایا جائے گا، لقب سے یاد کیا جائے گا. نام لیے بے ادبی ہے، سیدھا نام نہیں لیں گے. نام لیں گے تو بڑے القاب سے، احترام سے، اور القاب اور کنیت بار بار تکرار کریں گے تاکہ ذہن میں آئے کہ تذکرہ کس کا کیا جا رہا ہے. ہاں جناب عباس جی کی کنیت ہے ابو الفضل. جی 2 بیٹے ہیں نا، ایک عبداللہ اور بڑے ہیں فضل، تو ادھر سے کنیت بنی ابو الفضل، ابو الفضل العباس. یہ کنیت کیسے جناب عباس. ولادت ہوئی 26 شعبان. جی ولادت جناب عباس کی جی 26 شعبان، 26 ہجری میں ولادت ہے جناب عباس کی. 26 ہجری، ہجرت کا 26واں سال جناب عباس کی. جی اور اگر وہ دن ذہن میں تو وہ ہے 4 شعبان. 4 شعبان پر ہجرت کا 26واں سال. آقا امام جس وقت آقا علی کی شہادت ہوئی اس وقت جناب عباس کا سن مبارک 40 ہجری ہے، وہ کتنا بن جائے گا 14 سال. آقا امام حسن کی شہادت ہوئی ہے سن 50 ہجری میں. تاریخ تو آپ کو یاد ہے نا. اس وقت جناب عباس کا سن مبارک 24 سال اور کربلا میں ٹھیک 34 سال. جی سرکار عباس کی زندگی کا ایک خاکہ. آگے بڑھیے فضائل کی طرف. آپ کے ذہن متوجہ ہو گئے اور میں پہنچ گیا فضائل پر. جناب عباس کے فضائل کے لیے ایک ہی جملہ ذہن میں ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کے لیے جناب عباس کے مقام کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا کہ ایک سیدزادہ ہے، عالم ہے، نجف سے جاتا ہے پیدل کربلا. بس ایک دفعہ اتفاق ایسا ہو ہی کیا کہ وہ سیدزادہ عالم دین نجف سے چلا پیدل پہنچا کربلا. زیارت امام حسین اس نے کی. کسی مجبوری کی وجہ سے اسے جلدی واپس آنا پڑا. اب وہ امام حسین کی زیارت کر کے بس اپنی اس مجبوری کی غرض
کربلا پہنچا نجف، رات کو سویا، عالم خواب میں کیا دیکھا؟ سیدہ زہرا کی زیارت۔ اس سید زادے سے فرمایا میرا بیٹا تو کربلا کیا تھا، ہاں میری جدہ، ہاں میری مخدومہ، ہاں میری دادی، میں گیا تھا کربلا۔ کربلا آپ گئے تھے اور میرے بیٹے کی زیارت کیے بغیر واپس آ گئے؟ عرض کرتا ہے میری مخدومہ، میری جدہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا میں کربلا جاؤں اور آپ کے فرزند ارجمند کی زیارت کیے بغیر واپس آ جاؤں، میں تو کیا ہی امام کی زیارت کے لیے تھا۔ فرمایا سیدہ نے میرا بیٹا جس کی زیارت تو کر کے آیا ہے نا وہ رسول کا بیٹا ہے، میرا بیٹا عباس۔ بس ایک حد تک اندازہ جو ہے میں آ رہا ہوں فضل کی سمت ہے جی ہاں متوجہ کرنا چاہتا تھا جناب عباس کے مقام کی طرف کہ جناب عباس کا کیا مقام ہے۔ اور آپ کو علم ہے اس لیے کہ آپ نے بہت علماء سنے نا، شہزادوں کو واقعہ مباہلہ کے بعد امام حسن اور امام حسین کو جی فرزند علی نہیں کہا جاتا تھا، فرزند رسول کہہ کر صحابہ سلام کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ قرآن نے کہا تھا بیٹا، اس لیے کہنا پڑتا تھا ہر ایک کو رسول کے فرزند ہمارا سلام۔ ہاں جناب عباس کو کہا جاتا تھا فرزند علی۔ جناب عباس کا ایک لقب، القاب بہت زیادہ ہے، اب ایک ایک لقب کی تشریح کریں اس کے لیے کافی ٹائم چاہیے، بلکہ شاید ایک مجلس میں بھی نہ ہو سکے، اس کے لیے متعدد مجالس چاہیے جس میں جناب عباس کے فضائل پڑھے جائے۔ جناب عباس کا ایک لقب ہے غازی، جناب عباس کا ایک لقب ہے قمر بنی ہاشم، ایک لقب ہے علمدار، ایک لقب ہے سکہ سکینہ۔ اب ان کے لیے ٹائم چاہیے جی۔ اب غازی، غازی میدان جنگ کا لقب ہے، فاتح کو کہتے ہیں غازی، مارا جائے تو کہا جاتا ہے شہید جی۔ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں اسلام میں فاتح فقط ایک غازی گزرے ہیں کیا؟ جناب عباس ہیں غازی؟ نہ، بڑے بڑے فاتح گزرے جی۔ امیر المومنین جیسا فاتح تاریخ میں موجود ہے، پر لفظ غازی اپنے نام کا حصہ کوئی نہ بنا سکا سوائے عباس کے۔ آج غازی کہا جائے ذہن میں کوئی اور ہستی تصور نہیں ہوتا، غازی کہا جائے ذہن میں حضرت عباس کا مفہوم آتا ہے نا، یعنی نام کا حصہ بن گیا ہے، لقب مخصوص ہو گیا ہے فاتح غازی۔ جناب عباس کا دوسرا لقب ہے جناب قمر بنی ہاشم۔ قمر عموماً حسن کو بیان کرنے کے لیے یہ لفظ کنایتاً عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں صرف عربی میں نہیں، شاید ہر زبان والے جو ہیں چاند کو جو ہے وہ حسن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہاں آپ اردو والے بھی اسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں کنایتاً، اپنے بچے کے پیار محبت اور حسن، اور اس کا ترجمہ بعض دفعہ تو آپ انگلش میں بھی کہہ دیتے ہیں مون، بچے کو مون کہتے ہیں، وہی چاند والا لفظ ہے، اسی چاند کو عربی میں کہتے ہیں قمر۔ قمر بنی ہاشم کیا مانا جی؟ بزرگان تو متوجہ ہیں، اجازت دیں جوانوں کے لیے جملہ کہوں، قمر بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم، ہاشمیوں کا چاند۔ ہاں یعنی ہاشمی دو چار بندوں پہ مشتمل کوئی قبیلہ چھوٹا سا صغیرہ نہیں ہے، یہ عظیم قبیلہ ہے جس میں بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں، اور عرض کر دوں کہ اتنی بڑی ہستیوں کا چاند بننا ہر کسی کا کام نہیں ہے، تو اتنا حسن تھا جناب عباس کا۔ جناب عباس ہم شکل علی اور جناب علی اکبر ہم شکل نبی جی۔ جناب عباس شبیہ علی، جناب علی اکبر شبیہ نبی۔ جب یہ دونوں شبیہیں چلتی تھی مدینے کی گلیوں میں، تاریخ کہتی ہے مدینے
ایک ہے ہم شکل علی، دوسرے ہیں ہم شکل نبی قمر بنی ہاشم. نہیں میں متوجہ نہیں کر سکا، شاید میری ہی زبان میں کوئی لکنت آ گئی. ہاں میں عرض کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہاشمیوں میں اگر کوئی عام ہستیاں ہوتی ان کا جان بن جانا یہ کوئی اتنا مشکل کام نہ تھا، لیکن کون کون ہستیاں موجود ہیں میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب عباس قمر ہے تو کن ہستیوں کے اے دوستوں، جس خاندان بنی ہاشم کے اندر سید الانبیاء جیسے مصطفیٰ موجود، جس خاندان کے اندر علی مرتضیٰ جیسی ہستیاں امیر المومنین موجود ہوں، جس خاندان کے اندر امام حسن اور امام حسین جیسی ہستیاں سیدہ شباب اہل جنہ موجود ہوں، جس خاندان کے اندر علی ابن الحسین جیسے زین العابدین موجود ہوں، جس خاندان کے اندر محمد ابن علی جیسے باقر العلوم موجود ہوں، جس خاندان کے اندر جعفر ابن محمد جیسے صادق الصادقین موجود ہوں، جس خاندان کے اندر موسیٰ ابن جعفر جیسے کاظم الکاظمین موجود ہوں، جس خاندان کے اندر علی ابن موسیٰ جیسے الرضا موجود ہوں، جس خاندان کے اندر محمد ابن علی جیسے التقی، علی ابن محمد جیسے التقی، حسن ابن علی جیسے العسکری موجود ہوں، جس خاندان کے اندر اہل آل محمد جیسی ہستیاں موجود ہوں، ان سب کا جان ہے تو فقط ایک ام البنین کا لال عباس. جناب عباس قمر بنی ہاشم جی ایک منزل ہے، اور یہ حضرت عباس کا کوئی اتنا بڑا مقام ہے کہ جب آقا سجاد سے پوچھا جاتا ہے تعظیم کرتے ہوئے، جی جب ایک آدمی تعجب سے آقا امام زین العابدین سے پوچھتا ہے واقعہ کربلا کے بعد، اس وقت امام فرماتے ہیں تو نے میرے چچا کو پہچانا تو نہیں؟ فرمایا ان لأمی العباس منزلۃ عند اللہ جمیع الشہداء یقبضہ جمیع الشہداء یوم القیامہ. اللہ نے میرے چچا عباس کو جنت میں وہ مقام دیا ہے، قیامت کے دن ہر شہید اس مقام کی رشک کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رشک تمنا حسرت، حسرت نہیں ہاں تمنا. قمر بنی ہاشم اور ایک لقب ہے جناب عباس کا، وہ ہے علمدار، صاحب علم، علمدار. اور یہ مخصوص لقب ہے. آج میں کہتا ہوں غازی کہا جائے ذہن میں حضرت عباس آتے ہیں، قمر بنی ہاشم کہا جائے ذہن میں حضرت عباس آتے ہیں. جی علمدار کہا جائے ذہن میں مفہوم اور ترجمہ حضرت عباس کا آتا ہے. ہاں کیا پروگرام ہے؟ کیا تاریخ میں علمدار فقط ایک عباس گزرے ہیں کیا؟ نہیں، بڑی ہستیاں گزر گئی تاریخ میں علمدار، جنہوں نے علم لیا علمدار کہلائے بڑی بڑی ہستیاں ہیں. پہلے علمدار جو سب سے پہلے علم آیا جنت سے حضرت شیس نبی کے لیے، حضرت آدم کے بیٹے ہیں حضرت شیس، جی جنت سے علم آیا. پہلے علمدار کہلائے حضرت شیس، وہ حضرت شیس نے وہ علم بعد والے نبیوں کو دیا. آج یہ ایک علم جو گھروں پہ لہرا رہا ہے، اسلام آباد والے آپ پر لازم ہے دنیا کو بتاؤ یہ آخر میں منسوب ہو گیا ہے حضرت عباس کے ساتھ، ورنہ اصل میں یہ علم علم انبیاء ہے. تاکہ دنیا کو معرفت ہو اور وہ سینہ تنگ نہ ہونے پائے جی، اور سینہ وسیع ہو اور پتہ چلے کہ یہ علم اصل میں چلا کہاں سے ہے. اور پھر یہ نقل ہوتے منتقل ہوتے ہوتے شفٹ ہوتے ہوتے
سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور وہ واپس نہیں آئے گا جب تک جنگ فتح نہ کر لے۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے بڑی بڑی ہستیاں تھیں تاریخ میں جو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں نیند نہ آئی اس رات جس کی صبح کو علم ملنا تھا، کہ شاید علم ہمیں مل جائے۔ یعنی یہ علم، اور یہی وجہ ہے کہ وہ علم جو ہے صبح ہوئی اور نبی نے وہ علم اپنے ہاتھ سے کس کو دیا؟ کہا این علی ابن ابی طالب، کہاں ہے میرا بھائی علی ولی؟ اور نبی نے وہ علم دیا ہے علی کو۔ سرکار علی نے وہ علم لیا اور خیبر میں چلے، جا کر پتھر میں گاڑا ہوئے علم حیدر کررام میں، اور چلے ہیں آگے۔ ہاں بلندی کے اوپر مرحب اور اس کی بہن جو ہے یہ منظر جو ہے دیکھ رہے تھے، دیکھ کر کہتی ہے مرحب جو آ رہا ہے نا یہ جوان، اس سے جنگ نہیں کرنی۔ کہا کیوں؟ کہا 39 دن جو پہلے آتے رہے انہیں بھی دیکھتی رہی ہوں، اور یہ جو جوان آ رہا ہے اسے بھی دیکھ رہی ہوں، جو پہلے آتے تھے کبھی دائیں دیکھتے تھے، کبھی بائیں دیکھتے تھے، کبھی پیچھے دیکھتے تھے، لیکن یہ جو جوان آ رہا ہے نہ دائیں دیکھتا ہے، نہ بائیں دیکھتا ہے، نہ پیچھے دیکھتا ہے، اس کی نگاہ جو ہے یا خیبر کے در میں ہے یا میرے سامنے ہے۔ علم بات ہو رہی تھی علم کی، علم دار، اور یہی علم ہے جو نبی نے جس کے فضائل بیان کیے کہ قیامت کے دن زمین جو ہے تانبے کی مانند تپی ہوگی اور سایہ نہیں ہوگا سوائے لیوائے حمد کے۔ یہ لیوائے حمد یہی علم ہے جو نبیوں سے چلا، اور چلتے چلتے جناب عباس اور پھر یہ علم اٹھائیں گے قائب آل محمد، یہی علم ہوگا۔ پھر جو ہستی اٹھاتی جائے گی اس سے منسوب ہوتا جائے گا، پر علم یہ وہی نبیوں والا علم ہے جی۔ اور پھر جس کے متعلق کہا کہ سایہ نہیں ہوگا محشر میں سوائے اسی لیوائے حمد کے، اس لیے آپ کی توجہ کو مبذول کرتے ہوئے چپ کے سنادے کو توڑتے ہوئے جملہ کہہ دو، اور یہ دیکھیے کہ یہ علم قیامت کے دن میں کہتا ہوں جو علی کے پیار سے ثابت قدم رہ جائے گا حشر کے میدان میں، اسی کا بھرم رہ جائے گا۔ ارے سیاسی پرچموں کے نام تک رہے نہیں، حلقہ محشر میں غازی کا نام رہ جائے گا۔ نہیں آپ نے شاید میں پھر بھی متوجہ نہیں کر سکا۔ اس لیے جملہ بدل دیتا ہوں، بروز حشر، حدیث کا ترجمہ کر دوں، بروز حشر میدان علم کا ایک نشان ہوگا جو اس کے سائے میں ہوگا، خوش قسمت جوان ہوگا، ملا نہ کر سایہ تو گرمی مار ڈالے گی۔ ارے علم کا تو ملک ہے، بتا پھر کون کہاں ہوگا۔ آج ہمارے گھروں میں علم، ہمارے امام بارگاہوں میں علم، آپ کچھ دوست نہیں سمجھتے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے یہ نبی والا علم۔ بعض لوگ جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ علم کے نیچے جو ہے ادکار ماتمی جو ہے علم سے دعائیں مانگتے ہیں۔ نہیں، میں متوجہ کر دینا چاہتا ہوں دنیا کو، آئیے ہمارے ماتمی، ہمارے نوجوان، ہماری انجمن میں علم کے نیچے جو دعا مانگتے ہیں نا، یہ دعا اللہ سے مانگتے ہیں، واسطہ صاحب علم کا لیتے ہیں۔ توسل، وسیلہ اور جناب عباس سیدہ زہرا کی دعاؤں کا نتیجہ ثمر ہے۔ جناب عباس سیدہ کی دعاؤں کا نتیجہ۔ یا علی میرے بعد آپ شادی کرنا، اللہ آپ کو بیٹا دے۔ سیدہ کی شہادت کے بعد اپنے سگے بھائی عقیل کو بلایا ہے امیر المومنین، اور دیکھ کر کہتے ہیں یا اخی عقیل، میں چاہتا ہوں ایسے بہادر اور شجاع خاندان میں شادی کروں، اللہ مجھے ایسا بیٹا دے یکون عونا للحسین، جس طرح
نسبوں کے متعلق علم تھا، کون سا قبیلہ کتنا بہادر ہے، کس میں کیا صفت ہے. عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین، آقا آپ امام ہیں، آپ کے علم، آپ کے ساتھ کسی کے علم کی کوئی نسبت نہیں ہے. جی میں اپنے دانست کے مطابق یہ جانتا ہوں کہ کلابیہ خاندان ہے، اس کا سردار ہے حضام. اگر اجازت ہو تو ان کے پاس جاؤں آپ کے لیے خواستگاری کرنے. جناب امیر المومنین نے اجازت دی. جناب عقیل چلے اور جا کر جی کلابیہ خاندان کا سردار جناب حضام، بلکہ یوں کہوں جیسے اجازت ملی، ہاشمی جوانوں کو ساتھ تیار کیا. ہاشمی جوانوں نے سبز لباس زیب تن کیا. جی آگے عقیل، پیچھے ہاشمی جوان چلے اور پہنچے کہاں؟ جناب حضام کے پاس. جی نوکروں نے دروازہ کھولا، بٹھایا. جی جناب حضام کو خبر دی گئی. جناب حضام تشریف لے آئے. کیا دیکھا کہ آگے بیٹھے ہوئے ایک معتبر شخصیت سید البطحاء کا فرزند جناب عقیل، اور پیچھے سبز لباس میں ملبوس ہاشمی. ایک ہی جملہ کہا سلام کے بعد کہ اے سید البطحاء کے فرزند عقیل، آپ نے بڑی زحمت کی، چل کر ہمارے پاس تشریف لے آئے. کسی غلام کو بھیج کر مجھے بلا لیا ہوگا. جناب عقیل نے وہ جواب دیا کہ جملے کا جواب بھی ہو گیا اور رونے کا مقصد بھی بیان فرما دیا. دیکھ کر کہا نہیں نہیں، غرضوں والے بلاتے نہیں ہیں، غرضوں والے ہمیشہ چل کر آتے. واہ واہ. وہ بھی کلابیہ خاندان کا سردار تھا. سمجھ گیا. جب سمجھ گیا تو اس وقت دیکھ کر کہا کہ آپ ہاشمیوں کو مجھ سے غرض. کیا میرا وقت اتنا جاگ گیا؟ میں اتنا خوش نصیب ہو گیا. جی لیکن ہاشمی خاندان کوئی ایک معمولی چھوٹا قبیلہ تو ہے نہیں. جی ہاں کہ میں سمجھ جاؤں. ذرا بتائیں کہ آپ خواستگاری کرنے آئے ہیں تو کس کے لیے؟ جوانوں کو نہیں ہے نا، بزرگوں سے پوچھ لیا کرو. جب آپ کے لیے رشتہ لینے جاتے ہیں نا تو دولہے کے ہر فضائل کو ہم بیان کر ہی دیتے ہیں نا کہ ہمارا دولہا وہ ہے، ڈبل ایم میں اس کی تعلیم ہے، A1 گریڈ افیسر ہے. جی بگلے نوکر چاکر جی جاگیرے کوئی تعارف کرایا جاتا ہے نا. جب کہا نا کہ آپ اپنے دولہے کا تعارف کرائے. دوستو دولہے کے تعارف سے ہمیشہ گھبراتا ہے وہ جس کے دولہے کے پلے میں کچھ نہ ہو اور جس کا دولہا ہو ہی علی. جیسے کہا کہ اپنے دولہے کا تعارف کراؤ تو دیکھ کر کہا دولہے کا تعارف اگر سننا چاہتا ہے تو جس کے لیے ہم جو ہے رشتہ لینے آئے ہیں اس کا تعارف کیا ہے کہ اگر آدم نہ مانے تو صفی اللہ نہیں بنتے، نوح نہ مانے تو نبی اللہ نہیں بنتے، ابراہیم نہ مانے تو خلیل اللہ نہیں بنتے، موسیٰ نہ مانے تو کلیم اللہ نہیں بنتے، عیسیٰ نہ مانے تو روح اللہ نہیں بنتے. سید الانبیاء کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو دین کے تکمیل کی سند نہیں ملتی. شاید آپ بھی متوجہ نہیں نعرہ جس طرح لگنا چاہیے تھا اس طرح نہیں. اس لیے جناب عقیل کو ضرورت پڑ گئی کہ ایک اور قصیدہ سنائے کہ جہاں حضرات سمجھ گئے وہاں اسلام آباد والے بھی سمجھ گئے.
شکر کیا۔ اے میرے اللہ، آج ہزام تو اس سے مانگے تو کیا مانگے؟ میری آج تمام تمنائیں پوری ہو گئی۔ اور جو سجدے سے سر اٹھانے کے بعد ایک جملہ کہا، ہاں بڑا بھاری جملہ کہہ دیا، دیکھ کر کہا کہ اتنا میرا وقت جا کیا کہ آج سید الانبیاء کا داماد آج میرا داماد بن رہا ہے۔ عقیل اور ہاشمی سے جانے کے لیے اندر حویلی سے ہو کر آؤں، اندر اٹھے، حویلی کی طرف گئے اور اپنی زوجہ سے یعنی مادر ام البنین سے دیکھ کر کہا، اٹھ سجدہ شکر کر، اللہ نعمت کبریٰ دے رہا ہے۔ کہا نعمت بتا پھر شکر پڑھوں۔ کہا نعمت اتنا بڑی ہے کہ پہلے سجدہ شکر بجا لئی، سر سجدے سے اٹھایا، کہا آج اللہ سے تو مانگے تو اور کیا مانگے کہ آج ملیکۃ العرب محسنہ اسلام خدیجہ الکبریٰ کا داماد آج تیرا داماد بن رہا ہے۔ بی بی ام البنین کی رضامندی معلوم کرائی گئی، ہم سن بچیاں بھیج کر، شریعت بھی ایسے ہے، ہاں جب آپ بھی رشتہ طے کریں تو بچی کی رضامندی کو بیچ میں ضرور رکھا کریں، شریعت ہی ایسے ہے جی۔ ہم سن بچیاں بھیج کر بی بی فاطمہ یعنی ام البنین کی رضامندی معلوم کرائی گئی۔ بی بی نے کہا میرے نکاح کے مکمل اختیارات میرے والدین کے ہاتھ میں، راضی ہوں والدین کے فیصلے پر، جا کر میری طرف سے رضایت جو ہے میرے والدین کو بتا دیں، لیکن ان کو ساتھ یہ بھی بتا دیں جو رات گزشتہ شب گزری ہے نا، اس گزشتہ شب ایک مخدومہ میرے پاس تشریف لائی تھی جس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دلہن بنایا اور فرماتی تھی مبارک ہو تجھے، تو میرے بیٹے عباس کی ماں بنے گی۔ جی ہاں چھوڑ دیا پیچھے حصہ۔ ہاں میں مصحف کے دو جملے عرض کر دوں کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ بنی ہاشم کی ننگی تلواروں کے سائے میں جی بی بی ام البنین حرم امیر المومنین بن کر محلہ بنی ہاشم میں پہنچی۔ ریاض القدس ایک کتاب ہے مصائب کی، انہوں نے لکھا کہ جب یہ بی بی آئی ہے نا در بطول پہ، آہستہ سے کہتی ہے میری سواری روک دو، مجھے سوار ہو کے اندر نہیں جانا، مجھے اترنا۔ اتر پڑی در بطول پہ، اتر کر در زہرا کی چوکھٹ کا بوسہ لیا اور کہا زہرا کا دروازہ گواہ رہے گا، میں نے بوسہ لیا ہے، پاؤں نہیں رکھتی۔ مسند بچھائی گئی تھی، بی بی کو مسند پہ بٹھایا، سیدہ زہرا کی اولادیں آگے بڑھی، آقا حسن و آقا حسین ادب سے کہتے ہیں اما سلام، شہزادیاں آگے بڑھی، ادب سے کہتی ہیں اما سلام، اٹھ کھڑی ہوئی ہاتھ باندھ کے کہتی ہے شہزادے شہزادیاں میں تمہاری ماں نہیں، میں خادمہ بن کر خدمت کرنا چاہتی ہوں، یہ اعزاز لینا چاہتی ہوں۔ جی جب ایسی مائیں ہوگی تو پھر وفا وجود میں آئے گی۔ جی چھوڑ دیا حصہ، وہ تاریخ آپ کو یاد ہوگی جی، 4 شعبان 26 ہجری، 4 شعبان 26 ہجری، وفا کا قرآن ام البنین کی گود کی زینت بنا۔ بس کتنا خوشی تھی مجھے، کیا ماحول تھا حویلی بنی ہاشم کا، گھر امیر المومنین کا، گود ام البنین کی، ولادت عباس کی، کیا سما تھا، کیا نظارہ۔ اس کے لیے تو ٹائم چاہیے، لیکن کسی نے اعلان ٹھمکا
अब्बास की दोनों बहनें हाजिर हुई। अम्मा अगर इजाजत हो तो हम अपने भाई को उठाकर जी एक अमानत उसके हवाले करना चाहती है। हाँ, उठाया अब्बास को जी। हाँ, सैयदा के हाथ का सिला हुआ कुर्ता पहना। दोनों बहनें अमीरुल मोमिनीन की बड़ी बेटियां जी। कमीज पहनाकर एक बहन दायां बाजू का बोसा लेती है, दूसरी बहन बाएं बाजू का बोसा लेती है और पेशानी चूम कर कहती है, अब्बास अम्मा ज़हरा तुम्हें सलाम कह रही है। हर इलाके के अपने रस्म रिवाज होते हैं जी। आपके इलाके में भी कोई रिवाज होंगे, जब बहनें हो ना बड़ी, भाई हो छोटे, चलने के काबिल हो ना बहन भाई, हाँ तो फिर बहनें हाँ मिल के साथ लगाकर भाई को हवेली में चलना। हाँ, मुख्तलिफ प्यार के अंदाज, अलबत्ता हर इलाके के अपने रिवाज है जी। हमारे इलाके में और रिवाज है, हाँ जब बहन भाई चलने के काबिल हो तो बहनें हवेली के अंदर, घर के अंदर अंदर हाँ अपने दुपट्टे भी सर पे बांधती हैं। हाँ, अपने इलाके रस्म जहाँ के हो हाँ रिवाज मुताबिक। और भाई को हाँ ऐसे जनाब अब्बास का एक बाजू जो है जनाब ज़ैनब कुबरा के हाथ में है, दूसरा बाजू दूसरी बहन के हाथ में है। हवेली के अंदर अंदर ऐसे चला रही थी। आका अमीरुल मोमिनीन बारिद हुए, निगाह पड़ी, आंखों में आंसू आ गए। देखकर फरमाया, मेरी बेटियां आज अब्बास को चलना सिखा रही हो? कहा नहीं बाबा, बल्कि आज से हम अब्बास के सहारे चलना सीखेंगे। ज़िक्र अब्बास किताब है नजमुल हसन करार वो उर्दू में है जी। साहिब ज़िक्र अब्बास अल्लामा नजमुल हसन करारवी पेशावर वाले वो एक जुमला लिखते हैं कि अमीरुल मोमिनीन एक दफा खुतबा दे रहे थे मस्जिद कूफा में, और हाँ उस वक्त लिखा है कि अब्बास भी आखिरी सफ में बैठे थे, खुतबा जारी था। आका हुसैन वारिद हुए, लब्बों पे खुश्की देखी अमीर ने, खुतबा रोक के फरमाते, कंबर जी मालिक मिंबर जल्दी पानी ले आ, मेरे हुसैन को प्यास है। इधर से कंबर उठे, उधर कोने से अब्बास जहां बैठे थे जल्दी से उठे, दौड़ते हुए घर गए और देखकर कहते हैं, अम्मा आका हुसैन को प्यास है। बाबा ने तो कंबर से कहा है, पर मैं चाहता हूं पानी लेकर मैं जाऊं। बीवी ने जाम पानी का अब्बास के हाथों में रखा, सब छोटा था, जल्दी से पानी लेकर मस्जिद में अब्बास में दाखिल हुए। पानी में छलका, अब्बास का कमीज गीला हो गया। अली अमीर की निगाह पड़ी, आंखें ऐसे बरसी जैसे सावन के बादल। खुतबा एक दफा रोक दिया, आंसू जो आ गए। आप साहबा पूछते हैं, मौला खैर तो है, रोने की वजह? फरमाया, मुझे एक वक्त याद आ गया, दुआ मांगो मेरे अब्बास के बाजू साले जब तक अब्बास की तरफ खैर है उस वक्त तक मेरी बेटियों के पर्दे महफूज हैं। अल्लाह का 61 हिजरी हो गया 10वीं का दिन। अब्बास कई दफा आए आका के पास, देखकर कहते, मौला अली खैर मुझे इजाजत दो बेगाने जन की। इमाम देकर फरमाते, अब्बास तू तो मेरी फौज का सिपा सालार है। अर्ज करते हैं, आका नहीं रहे अकबर, चले गए कासिम, नहीं रहे और मोहब्बत, कौन सी फौज रह गई है जिसका मैं सिपा सालार हूं? जब तीसरी दफा आए रोते हुए और उस वक्त देखकर कहते हैं, आका आज जनाब सकीना हर कहने में एक दफा आई है, हमारे कहने में 9 दफा।
بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی دلی دعائیں، تمنائیں، آرزوئیں بحق رسول و آل رسول اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ جو مریض ہیں یا اللہ شفائے کلی عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں نیک اولاد عنایت فرما، جو تندرست ہیں ان کی تندرستیاں دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق نصیب فرما۔ یا اللہ مومنین کی جان مال ناموس کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ جو مومنین گرفتار ہیں واسطہ تجھے باب الحوائج ہستیوں کا ان کو جلد عذابی عنایت فرما۔ میرے مالک نبی آل نبی کی عزت عظمت کا واسطہ ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما۔ میرے مالک نبی آل نبی کی عزت عظمت کا واسطہ بانی مجلس کے دینی دنیاوی مقاصد پورے فرما۔ میرے مالک نبی آل نبی کی عزت عظمت کا واسطہ موجودین کے مرحومین اور بانی مجلس کے مرحومین یا اللہ نبی آل نبی کی عزت عظمت کا واسطہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ میرے مالک نبی آل نبی کی عزت عظمت کا واسطہ ہمارے عزاداروں کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ یہ مسلسل پروگرام جاری ہے یا اللہ عزاداروں کی مومنین کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ نبی آل نبی کی عزت عظمت کا واسطہ اس ملک میں امن قائم فرما۔ میرے مالک ملک کو داخلی خارجی دشمنوں سے محفوظ فرما۔ میرے مالک ہماری نماز کی صفوں میں اضافہ فرما، واجبات شرعیہ کا پابند بنا دے، محرمات سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہمارے بانی مجلس جناب خواجہ صاحب کو صحت کاملہ صحت عاجلہ عنایت فرما۔ میرے مالک اس کے علاوہ جتنی تمام یہاں سامعین موجود ہیں مومنین مومنات ان سب کی دعائیں مستجاب